السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں، یعنی آدھے راستے سے لیڈر کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس نے کنفرم کی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو، بلاول بھٹو کو، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، آپ نے ان تمام لیڈرز کو دیکھا ہوگا، اور آپ جس بھی لیڈر کی پیروی کرتے ہیں اس لیڈر کی خصوصیات، کچھ کمالات جو ہوں گے جنہوں نے آپ پہ اثر کیا اور آپ ان کی لیڈری میں چلے گئے۔ ناظرین کرام، عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً تمام لیڈران سے جو ہے وہ بہتر کس لیے ہے؟ آئیے آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں میں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان کے مخالفین بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو منصور علی خان صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ اندرون خانہ ایک آپ کو لگتا ہے جیسے انڈرسٹینڈنگ یا ریئلائزیشن اسے کہہ لیں کہ وہ 2/3 اکثریت تو حاصل نہیں ہو سکے گی، لہٰذا کچھ بات کی شکل مخلوط حکومت کی ہی نظر آ رہی ہے۔ ان جماعتوں کو تبھی شاید یہ ایک دوسرے سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ منصور، آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ بات پہلے ہی طے تھی کہ مخلوط حکومت بنائی جائے گی، آپ کے سب کے شیئرز بانٹ دیے گئے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو بھی شکل اس وقت موجود ہے وہ رہے، لیکن اس کا ووٹ بینک اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اب بیٹ کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے ان جماعتوں کا، لہٰذا وہ اتحادی میں جانا پسند کریں گی؟ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب کے اندر میں جو فورسی کر رہا ہوں صوبائی سطح کے اندر کم از کم، وہاں پہ مجھے مسلم لیگ نواز، IPP، PMLQ اینڈ پلس انڈیپینڈنس، یہ 4 مجھے لوگ جو ہیں وہ پارٹنرز مجھے کل کو نظر آتے ہیں۔ بیفور الیکشنز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ضرور ہوگی، لیکن میرے پاس جو سورسز خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ 4 پارٹنرز آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے اگلی حکومت بنائیں گے۔ PMLQ آپ نون لیگ میں ضم ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی اس کے اوپر گفت و شنید ہو رہی ہے، کیونکہ 3 پلیئرز کے حوالے سے تو مسلم لیگ نون کلیئر ہے، چودھری شجاعت کے 2 بیٹے اور طارق بشیر چیمہ، ان کے حوالے سے تو کلیئر ہے، لیکن چودھری سرور کے حوالے سے نون لیگ کو تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں، کیونکہ چودھری سرور ماضی میں بھی نون لیگ میں رہ چکے ہیں، تو وہ ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے دونوں کے درمیان جو پرابلمٹک بن سکتا ہے۔ لیکن کولیشن کی جہاں تک بات ہے، میری اطلاعات کے مطابق آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے ہی ان تمام جماعتوں سے غیر رسمی رابطے شروع ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ میاں صاحب نے لندن سے آنے سے پہلے ہی یہ ٹاسک دے دیا تھا کہ جی ان لوگوں کے ساتھ چینل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کھول دیا جائے، کیونکہ ہم نے ان کو سب کو اکٹھے لے کے ہی آگے چلنا ہے۔ اب میرے پاس یہ خبر بھی ہے کہ ایون NQM اور JUIFA کا سندھ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بھی اس وقت بیک ڈور رابطے آپس میں چل رہے ہیں، تو ایک کوارڈینیشن وہاں پہ بھی آپس میں بن سکتا ہے۔ اچھا، لیکن منصور، اتنی کوارڈینیشن کی کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی پولیٹیکل کیپٹل اتنا لوز کر دیا ہے نون لیگ نے، یا تحریک انصاف کا اس وقت بہت زیادہ زور پکڑ گیا، اسپیشلی جب سے ان کے چیئرمین جو ہیں وہ جیل چلے گئے اور پھر جو کچھ بھی پارٹی کے ساتھ ہوا؟ There is no doubt about that کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی براڈ بیس قسم کی کولیشن چاہیے ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے، دس آل ڈیپینڈس کہ which side of the table you are sitting at۔ اگر تو آپ نون لیگ کی ٹیبل کی طرف بیٹھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب قومی دھارے میں لا رہے ہیں، سب کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے ضروری ہے کہ سب کو جو ہے وہ کٹھے لے کے چلنا چاہیے۔ That totally depends how do you want to look at it، half glass empty اور half glass full۔ لیکن دوسری طرف یہ کمزوری کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو دیگر پارٹنرز کی ضرورت پڑی ہے، آپ خالی شیئر کے نشان پہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور نون لیگ نے ماضی میں بھی کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو 1990 کا الیکشن یا 88 کا الیکشن، IGI کس طرح بنی تھی، 9 ستارے کس طرح بنے تھے، اور آگے چل کے اس کے بعد 2013 2018 تو کولیشنز تو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، بٹ کتنی پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہیں obviously we'll have to wait for the election۔ ایگزیکٹلی، اور دلچسپ سچویشن اس وقت ان جماعتوں کے حوالے سے ضرور ہے جو کلیم کرتی آئی ہیں کہ پنجاب میں وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ سادہ اکثریت بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ منصور، آپ کے پاس بڑی خبریں اس حوالے سے، آپ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کس کا انٹرویو آنے کو ہے، کس کی پریس کانفرنس ہونے کو ہے، کہ ابھی مزید پریس کانفرنسز ایکسپیکٹ کی جائیں گی اور مزید انٹرویوز آنے کو ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ انٹرویو کرواتے ہیں وہ یہ
سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے, اور مخصوص اینکرز کو چوز کر کے اس کے بعد وہاں پہ وہ مہمان پہنچ بھی جاتے ہیں. اور آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ہوں گے ابھی مزید, جی ہاں مزید انٹرویوز ہوں گے. ایک آدھے صاحب کا نام تو مجھے پتا بھی ہے, لیکن میرے خیال میں ڈسکلوز نہیں کرتا, کیونکہ وہ انٹرویو میرے پاس تو نہیں آئے گا, موسٹ پروبلی شاید کسی اور کے پاس ہی جائے گا, لیکن ہونا ہے عنقریب ایک اور انٹرویو جو ہے وہ تیار ہے, اور آنے والے مجھے نہیں پتا دنوں میں یا ہفتوں کے اندر اندر وہ آپ انٹرویو, اور وہ بھی ایک بڑا انٹرویو ہوگا. تو اس لیے یہ سلسلہ تو جاری ہے. کیا اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں, میں آپ کو ایک بات اندر کی ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف, یا اگر آپ ان کو نہیں کھل کے کھیلنے دیں گے, وائی از دیٹ, یو ہیو ٹو گو ٹو دا وائی, کہ آخر ریزن کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے. اس میں دوسری سائڈ کے ذہن پہ بیسکلی یہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ جی رولز آف دا گیم کے اگینسٹ خان صاحب جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں. آرمی چیف بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے تھے یا بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے, تو خان صاحب نے اس کمرے میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا, نہیں آئے تھے اس کے اندر. اس میں پوری اپوزیشن بیٹھی ہوئی تھی, سارے, شہباز شریف, بلاول بھٹو, آصف زرداری, آل دا لیڈرز ور سٹنگ اوور دیئر. خان صاحب نے کہا میں ان کے ساتھ کمرے میں آ کے نہیں بیٹھوں گا, میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا ہوں, میں ادھر نہیں آؤں گا. شاید صرف مجھے لگ رہا ہو, آپ کو نہ لگ رہا ہو, بٹ کامنٹ آن دس. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد ٹھیک ہے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب اس طرح سے اب بات کرتے نظر نہیں آ رہے جیسے کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ 4 سال بعد نون لیگ کا ایک تاحیات صدر آئے ہیں, شاید بار بار وہ پریس سے بھی بات کیا کریں گے, یا کچھ بہت ذرا روز کے کوئی نہ کوئی بیان آئے گا, بڑی خاموشی لگتی ہے. اچھا دیکھیے, میرے خیال میں وہ ہمارے جو میڈیا والے ہیں نا, ان کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں بیسکلی, ہم بھول گئے ہیں اس بات کو. خان صاحب نے عادتیں خراب کر دی ہیں, خان صاحب یوزڈ ٹو انٹریکٹ ود دی میڈیا لاٹ, لیکن نواز شریف صاحب ہیز نیور بین میڈیا کانفیڈنٹ. اگر آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ ان کے نمبر آف انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے آج تک دیے ہیں, اتنے انٹرویو تو خان صاحب 2 ہفتے میں دیتے تھے جتنے میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے پچھلے 10 سال میں دیے ہیں. تو یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مجال ہے. اور اگر وہ انٹریکشن ہوگا بھی تو وہ معذرت کے ساتھ ایسا ٹوتھلیس قسم کا انٹریکشن ہوگا میڈیا کے ساتھ, جس میں یا تو سوال بتا دیے جاتے تھے, اور اگر بغیر سوال بتائے تو آپ سوچے بھی نہ کہ آپ میاں صاحب کے 50 میٹر کے ارد گرد بھی کہیں پہ آ جائیں گے. تو یہ ایسے ہی ہوگا. اور آپ صرف یہ نہیں بلکہ آپ دیگر بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں تو سمجھتا ہوں ان کے بھائی جو ہیں ان سے بہت بہتر میڈیا انٹریکشن کرتے رہے, ایون وہ بھی بڑی فلاڈ ہے میرے خیال میں. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بورنگ اگر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. ان کے پاس پوری صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو پریس کانفرنس کے دوران سلا سکتے ہیں, اور میرے خیال میں اگر آپ 15-20 منٹ سے زیادہ آپ لگا دیں تو آپ کی ہمت کو سلام ہے کہ آپ ان کی بات کو غور سے سن لیں. جی ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, ویڈیو میں آپ نے جیسے دیکھا منصور علی خان صاحب جو ہیں خرم دستگیر کے سامنے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی برائی کر رہے ہیں یا ان کی خامیاں بیان کر رہے ہیں, اور خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ منہ سے چوں تک بھی نہیں کر رہے. ریزن اس کی یہ ہے ناظرین کرام, ایک تو یہ ہے غلام در غلام ہے, یعنی ان کو جب تک ان کے لیڈران سے فائدے ملتے رہیں گے, یہ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے, پھر ٹکٹ کے بعد جب سیٹ ان کو مل جاتی ہے نواز شریف کے ان جتنے بھی غلام ہیں ان کو, تو پھر یہ بعد میں جو ہے وہ کئی مفادات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اپنے لیے, اپنی اولادوں کے لیے. تو اس میں جو ہے وہ پھر یہ اپنے لیڈران کی جو ہے وہ تعریفوں میں جو ہے زمین و آسمان ایک کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن کوالٹیز میں اگر دیکھا جائے ناظرین کا, تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ خود اللہ نے جو ہے وہ خداداد صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, جس میں وہ آپ کو ہر طرح سے ان سب سے مبرہ نظر آتے ہیں. چاہے وہ تقریر ہو, چاہے وہ انٹرویوز ہوں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی انٹلیکچوئل کوئی بات ہو, یا گنابود ہو یا گنستعین والی بات ہو, یا کوئی بھی اور اس طرح کی کوئی ملکی سطح پر جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کی بات ہو, یا اقوام متحدہ میں جا کر جو ہے وہ تقریر ہو جس میں انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدمہ پیش کیا, یا پھر اس کے علاوہ دیگر جو موضوعات ہیں اس پہ ان کا عبور ہو. تو اس حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب کے نزدیک ترین بھی کوئی لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا وہ نظر نہیں آتا. تو جس کی وجہ سے ملک کے طول و عرض میں ناظرین کرام جو لوگ ہیں وہ دیوانہ وار عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں. تو اس کی ریزن یہ ہے, اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اوباما کے سامنے بیٹھے ہوئے اگر پرچیوں سے بھی نہیں پڑھ کے بول سکتے, تو پھر اس میں عمران خان صاحب کا یا ان کے فالورز کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اب وہ آپ نے جیسا کہ منصور نے کہا کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے 2 ہفتے میں اتنے انٹرویوز دیے ہوں گے جتنے کہ انہوں نے پوری زندگی میں دیے ہیں, اور وہ بھی سوالات جو ہیں وہ یہ لکھ کر
دیتے ہیں کہ جی ہم سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو ہم جواب دیں گے. ناظرین کرام، یہ ایک ویڈیو تھی، میں نے کہا آپ سے ذرا شیئر کرتا ہوں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ ضرور کیجیے. آپ کو